پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پنجاب اسمبلی کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کی. اسپیکر آف دا ہاؤس کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے. کل ہم نے اس کے اوپر پروگرام کیا. آج ہم اسپیکر صاحب کی بات سنیں گے. ہمیں وہ ایک اسپیشل انٹرویو میں جوائن کریں گے ملک احمد خان صاحب. ان کا ماننا یہ ہے کہ باوجود پریس کانفرنس کے بہت سارے نکات واضح نہیں ہو پائے کہ ایک تو انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کی، اور دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس سے کیا انہوں نے اپنے آفس کی نیوٹرلٹی کو اسٹیبلش کیا ہے یا ان کے نکات کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید کمپرومائز کیا. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تفصیلی انٹرویو ہوگا، ضرور دیکھیے گا. لیکن اسلام آباد سے بڑی خبریں. کسی زمانے میں کورٹ کے اندر سے جج صاحبان بولتے ہوتے تھے تو ہر طرف تھر تھراہٹ پھیل جاتی تھی. ولاگرز بھی ولاگ کرتے ہوتے تھے، ہم بھی پروگرامز کرتے ہوتے تھے، تجزیہ نگار ہمارے یہاں پر رپورٹر ہی ہوتے تھے. میری تو رپورٹر سے خاص الفت ہے، وہ بڑے زبردست کام کرتے ہیں. لیکن کورٹ کے رپورٹرز جو ہیں وہ میگا سیلیبریٹیز بن گئے تھے ججز سے ذرا نیچے. اب کورٹ کا مزاج تبدیل ہو گیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا ہے. اب وہ اس کورٹ کو چلائیں گے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تجزیہ کار، ARY نیوز پر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور کورٹ کے معاملے ہیں. بہت شکریہ حسن. اور سہیل رشید ہمارے سینئر رپورٹر سما ٹی وی کے، وہ بھی کورٹ کو کور کرتے ہیں. کوئکلی اگر میں سہیل آپ سے پوچھ پاؤں، یہ نئی کورٹ ہم دیکھ رہے ہیں، نیا چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں، نیا مزاج دیکھ رہے ہیں، یا تینوں دیکھ رہے ہیں اکٹھے؟ کیا ہے؟ فی الحال تو ہم ایک نئے مستقل چیف جسٹس کو آج کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں. نئی کورٹ ہم دیکھ پاتے ہیں یا نہیں، یا اب ان کے جو سٹیپس آگے ہوں گے اس سے پتہ چلے گا. مزاج کچھ عرصے سے نیا نظر آ رہا ہے کچھ چیزوں میں، اور وہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دونوں سائڈ سے ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کی بات کریں. مزاج اس طرح بھی بدلا ہے. کافی ساری کمپلینٹس بھی وہاں سے سامنے آئی اس دوران. کچھ جیسے بابر ستار صاحب نے نشاندہی کی تھی، اس کے بعد وہاں سے ریکارڈ پہ ہیں. اب باقی مزاج بدلتا ہے، یعنی اصل چیلنج ہے ان کا. مزاج تب بدلے گا جب 5 ججز جو ان کے خلاف عدالت گئے ہوئے ہیں، ابھی بھی آج جب وہ مشکل چیف جسٹس کا حلف اٹھا چکے ہیں تو انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں ہے، وہ 5 ججز ان کے ساتھ ڈویژن بینچز شیئر کریں گے نہیں کریں گے، انکار کریں گے، اس کیا ان کا سیٹلمنٹ بنتی ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کل سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. حسن، جو مرضی کر لیں، چیف جسٹس موجود ہوں. پچھلے چیف جسٹس صاحب جب تھے تو تب بھی ان کے خلاف ہیش ٹیگز چل رہے تھے. اب نئے چیف جسٹس آ گئے، نئے نظام کے تحت ان کی کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اس سے پہلے جو کورٹ تھی وہ بھی ڈیوائیڈڈ تھی. تو یہ کیا ہماری قسمت میں یہی ہے کہ بس یہ ڈویژنز ہی چلیں؟ نہیں، جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ تو بڑے عرصے سے جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. اور دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جب بنی ہے تو ججز مختلف ہائی کورٹ سے آئے تھے اور انہی کی وجہ سے یہ آگے سے بنا ہے. لیکن دیکھیں، ایک مزاج بن چکا ہے ہماری جوڈیشری کا. وہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی جو ہے وہ الائنمنٹس بھی نہیں بدلتی رہتی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر لائک مائنڈڈ نہیں تھے، لیکن آج دیکھ لیں کہ وہ لائک مائنڈڈ ہو چکے ہیں. سینئر پولیس جج ہیں اور 3rd نمبر پہ سینیورٹی میں بھی جسٹس منیب اختر آتے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب جب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اپنی وزاداری کے تحت ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، خواہش تھی ان کی، لیکن آگے سے رسپانس ان کو اچھا نہیں ملا. اب ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں. اب وہ محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ یا بابر ستار صاحب کے ساتھ یا سردار اعجاز اسحاق صاحب کے ساتھ وہ اگر تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے جواب کیا ملے گا ان کو، اس پر بھی آگے دیکھنا ہے کہ آگے ان کا ماحول کیا بننا ہے. جواب کا جو سیاق و سباق ہے وہ تو واضح ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی یہ الزام لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح ہمارے گھروں کے اندر جا کے کیمرے لگاتی ہے. اور آپ کو پتہ کتنا بڑا وہ ہنگامہ چلا، پھر وہ خط گئے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی ہو ایک علیحدہ بات ہے. اب یہ اعتراض کہ ان کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے، یہ تو یہاں پر باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ اعتراض بھی موجود ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کا امکان ہے. تو اس دوران ماحول کیسے اچھا بنایا جائے؟ اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ سینیورٹی کا تعین کس نے کیا؟ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. اور یہ ان کا موقف یہ تھا کہ جب ٹرانسفر ہو کے ججز آئے ہیں تو ان کا نیا اوتھ ہوگا. تو وہ اوتھ سے متعلق جو معاملہ تھا وہ آرٹیکل 200 میں نیا اوتھ نہیں ہے. جب نیا اوتھ ہے نہیں اور اپوائنٹنگ اتھارٹی نے سینیورٹی کا تعین کر لیا ہے تو پھر اس میں دیکھیں، اگر آئینی قانونی معاملات طے ہونے سے مزاج بدل جاتے تو پھر تو درست بات تھی. لیکن اس کے کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آئینی کوسچن سیٹل بھی ہو جائے تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ تو نہیں جائے گا نا.
یہ بیک گراؤنڈ نہیں چاہے گا، لیکن ایک ویسے میری جو اطلاعات ہیں کہ ان 5 ججز میں سے کچھ نے آؤٹ آف کٹسی مبارکباد بھی دے دیا جسٹس ڈوگر صاحب کو کہ ٹھیک ہے پرسنل کیپیسٹی میں آپ سے ایشو نہیں ہے، لیکن ہم اپنا جو ایک اصولی موقف ہے اس پر ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ دوسری بات حسن ایوب صاحب بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک کوشش کی تھی اپنے طور پر کہ ماحول کو بدلا جائے۔ اب اپوائنٹنگ اتھارٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، لیکن وہ مشاورت کے بھی پابند تھے انیشلی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ سٹانس آن ریکارڈ ہے جو ہم سے انہوں نے ملاقات میں، جو باقاعدہ آن ریکارڈ ملاقات ہے، اور اس میں انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ میری نظر میں سینیارٹی پرانے والوں کی برقرار رہے گی اور سینیارٹی پہ مجھ سے مشاورت نہیں ہوئی۔ تو جب سینیارٹی پہ چیف جسٹس سے جو مشاورت لازمی آئین قرار دیتا ہے جب ہو رہی تھی تو اس وقت نہیں بتایا گیا چیف جسٹس کو کہ یہ ہے، تو اس لیے ایک آئین نہیں کہتا، دوبارہ بھی وہ ٹرانسفر کے اوپر آئین کہتا ہے۔ اگر سینیورٹی پر آئین کا کون سا آرٹیکل لگے گا سہیل بتاؤ مجھے؟ آرٹیکل 2 ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ٹرانسفر مشاورت میں کیا چیزیں آئیں گی؟ یہی آئیں گی نا۔ تھوڑی سی دیکھیں، یہ آپ تھوڑی سی بات جو ہے نا تھوڑا سی جاتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب آئین پاکستان، آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں نا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ سینیورٹی کا تعین پریزیڈنٹ نے ان کی جو ہے وہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ کرنا ہے؟ ٹرانسفر دیکھیں، ٹرانسفر مشاورت سے کرنا ہے نا، ٹرانسفر آپ کر کے لا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو چیف جسٹس بنانا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے ہم ظاہر عدالتوں کے اندر مختلف نظریات رکھنے والے ججز ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی عدالت آپ کو ایسے نہیں ملے گی جہاں پر تمام جج صاحبان جو ہے یکسوئی کے ساتھ ایک ہی قسم کی تشریح کر رہے ہوں، لیکن پاکستان کے اندر معاملات آگے چلے جاتے ہیں، خط و کتابت ہوتی ہے، پھر لمبے لمبے نوٹس لکھے جاتے ہیں، میڈیا کے اندر ہائپ بنتی ہے، اور یہ تصور یہ ہوتا ہے کہ بعض ججز جو ہیں وہ تو انقلابی ہیں اور بعض ججز جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے چونکہ زیر عتاب ہیں تو وہ نکالے جانے والے ہیں، اور بعض جی حضوری والے ہیں۔ یہ تصور جوڈیشری کے لیے اوورال بہت خطرناک ہے کہ نہیں، یہ تصور زائل ہوگا کہ نہیں؟ میری آپ سے جو سوالوں کی لائن ہے وہ اس پر مبنی۔ مجھے یہ تصور زائل ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سے ایسے کیسز پینڈنگ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ پاکستان کی سیاست سے ہے، اور میں نے کم از کم اپنی کورٹ رپورٹنگ کے دوران جب بھی جس عدالت میں سیاسی کیسز کو جاتے دیکھا ہے، وہ کیسز کا نتیجہ جو بھی ہے وہ عدالت اس کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ کنٹروورشل نہ ہوئی ہو۔ کوئی آپ نے اپنی رپورٹنگ کیریئر کے اندر ایسی عدالت دیکھی ہے جہاں پہ سیاسی کیسز نہ جائیں ہو، یا کوئی کیس ایسا دیکھا ہے آپ نے جو بڑا کیس اور اس کے پیچھے سیاست نہ ہو؟ ہر کیس سیاسی ہے پاکستان میں تو جاتے ہی ہیں۔ آپ جو ساری جورسپروڈنس ہے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی پی ایل ڈیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں 70% میرا خیال ہے حساب کو پولیٹیکل کیسز کا۔ ذاتی طور پر تو ججز کا جھکاؤ ہم نے دیکھا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ جو بڑا تھا، دیکھیے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تقریباً تمام ججز لائک مائنڈڈ تھے، دھڑے ان کے بعد آئے ہیں، دھڑے بندی ان کے بعد آئی ہے اور بہت کھل کر آئی ہے، اور عروج پر دیکھیے ہم نے ایون کہ قاضی فائز صاحب کے دور تک کی، اور اب آہستہ آہستہ یہ فیڈ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے۔ ایک چیز تو دیکھیں نا، یہ دیکھیں کہ انہوں نے کرتے کیا تھے ججز، یہ عوامی مفاد کے نام پر، پبلک انٹرسٹ کے نام پر آئین میں پیوند کاری کرتے چلے گئے، اپنے آپ کو آئین سے بالا سمجھتے رہے، جبکہ عدالتیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، وہ اپنی پاورز انہیریٹ ہی کانسٹیٹیوشن سے کرتی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن کا خالق ہے اس ادارے کو انہوں نے سمجھا کہ جناب یہ تو ہمارے آگے جو ہے نا وہ کیڑا مکوڑا ہے۔ تو پارلیمنٹ نے جو اپنی انکروچ سپیس تھی اس کو ریکلیم بھی کیا، اور اب دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ چیزیں بدل چکی ہیں، میں وہ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، لیکن کچھ اختیار لیا بھی کیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جی ایک ٹائم کے اوپر اسپیکر پنجاب اسمبلی حلف نہیں دے رہے تھے، اب کانسٹیٹیوشنلی ابھی جو مخصوص نشستوں والا معاملہ جائے گا اور وہاں پر اگر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اگر حلف نہیں لیتے تو پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو چیف جسٹس ہوں گے متعلقہ ہائی کورٹ کے وہ اسائن کر دیں گے کسی شخص کو، یا وہ خود لے سکتی ہیں تاکہ عمل نہ روکے نا، اب چلتا رہے، تاکہ چیزوں کا ایک سسٹم ہے نا، ایک نظام ہے، ایک شخصیت کے اوپر اس کا جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی، تو ایک سسٹم ہے، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، بہتری بھی آتی ہے۔ ایوب از ساؤنڈنگ مور ہوپفل، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تو ڈھانچے کے اوپر اعتراضات ہیں کہ جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے اس ڈھانچے سے ہم اتفاق نہیں کرتے، تو جب ڈھانچے کے اوپر اعتراضات ہوں تو اس کے نیچے جو معاملات چلتے ہیں عموماً وہ اکٹھے نہیں ہوتے، ایک دھارے میں نہیں تبدیل ہوتے۔ از دیٹ واٹ اٹ از کہ ڈھانچے کے اوپر اعتراضات ہیں؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو موجودہ نظام انصاف کو مانتے ہی نہیں ہیں اور جج صاحبان ہیں، دوسرے وہ کہتے ہیں جی کہ یہی ہے، اسی کے ساتھ کام چلانا۔ ہاں، ایک تو طبقہ ہوا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جیسے بیسیکلی تو 26ویں ترمیم کے بعد کے سارے مسائل ہیں نا، کچھ ججز تو وہ ہیں جو برملا کہتے ہیں کہ جب تک یہ آئین کا حصہ ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے بس، اور کوئی بات نہیں۔
کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو پہلے طے ہونا چاہیے، اس کا کیس پینڈنگ ہے. اور دوسری بات جو دڑے بازی یا ڈفرینس آف اوپینین کی ہے، میرا خیال ہے اس پہ بھی دو پہلو ہیں نا. ایک تو اینگل یہ بھی ہے اس کا کہ یہ ضروری بھی ہے کورٹس میں اگر اس کے پیچھے مقاصد جو ہیں موٹیو پولیٹیکل نہ ہوں، کہ اگر مختلف ججز ہوں گے تو تبھی ایک بینچ تشکیل پائے گا نا. اگر سارے لائک مائنڈڈ ہوں گے تو لائک مائنڈڈ میرا خیال زیادہ نقصان دہ رہا ہے پاکستانی حل ہو چکا ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا، آئیڈیل تو یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنتی. کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں نا، نہیں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہے جو بات کریں. اچھا کانسٹیٹیوشنل کوڈ میں یہ کہہ رہے تھے سمجھا کہ 27ویں ترمیم کی بات کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو ہے سیگنیٹری تھی پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف، تمام جماعتیں، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، تمام جماعتیں تھیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے. یہ تسلیم کر چکے تھے، یہ تسلیم کر چکے تھے. تو یہاں پر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر بھی تکلیف ہوگی ہے. اچھا آپ نے اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ یا کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ خلاف آئین تھا تو آپ نے آئین میں یہ ترمیم کرنے کیوں جو ہے سائن کیا تھا اس ڈاکومنٹ کو؟ سائن آپ نے کل خود کیا ہے. جب آپ کو سوٹ کرے تو تب کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے نا وہ حلال ہیں، اور جب سوٹ نہ کریں تو 26ویں ترمیم بھی حرام ہے اور کورس بھی حرام ہے. وہ ایک سنسیٹ کلاس تھی سر جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، لمیٹڈ ٹائم کے لیے کوڈ بنانی تھی کہ مشرف آئین کا سٹرکچر ہی تباہ کر کے گئے ہیں تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بعد میں وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں چیزیں ٹھیک ہو گئی تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی. کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو ابھی بھی اگر آپ کو اس کے تحت اختیارات سپریم کورٹ نے دینے تھے. یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سپریم کورٹ کے اختیارات سارے ایکوائر کر لیے، ایک آرگومنٹ لیے. لیکن آپ کے باتوں سے لگتا ہے کہ معاملہ اتنی جلدی طے ہونے والا نہیں، اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ ڈھانچے کے اوپر اعتراضات ہیں، یہ چلتا رہے گا. لیٹس سی ہاؤ اٹ ہیپنز ان اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی معاملات جنم لیتے رہے ہیں، لیکن اب ایک نئے چیف جسٹس ہیں، پرانے مسائل کا ان کو سامنا ہے. اسٹے ٹیونڈ، ہمارا پروگرام جاری ہے. تھینک یو. آج کی بڑی سٹوری پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر معاملہ اب سپیکر کے پاس موجود ہے، ملک احمد خان صاحب کے پاس، جو ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کریں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. پہلے تو کچھ معلوماتی معاملات ہم آپ سے جانچ لیتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھے تو. کیا آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو اراکین ہیں ان کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے یا پروسیجر باقی ہے؟ یہ معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ گو ہیڈ جی. جی طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں نے کل آپ کے پروگرام میں یہ جب میں نے اس کو دیکھا تو آئی تھاٹ اٹ نیسسری کہ میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. میرے پاس اس ایک ایونٹ کے بعد جب میں نے کچھ ایسے اراکین کو جنہوں نے ولفلی ہاؤس کی پروسیڈنگ ابسٹرکٹ کی، تو جو رولز کے تحت مجھے یہ امپاورمنٹ تھی کہ میں کچھ ایسے افراد کو جو ولفل ابسٹرکشن کریں ان کو میں سسپینڈ کروں، تو آئی سسپینڈڈ دیم فار ان کے اس کنڈکٹ کے اوپر. اس کے پر میرے پہ 2-3 اپلیکیشنز آ گئیں فرام دا ٹریجری سائڈ، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لیگل سوالات ہیں جو اس سارے ایکٹ کے بعد اٹھ گئے ہیں، اور وہ اپلیکیشن ہم آپ کو آرٹیکل 63 آف دا کانسٹیٹیوشن کے سب آرٹیکل 2 کے تحت دے رہے ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر ویری کلیئرلی اسٹیپولیٹڈ ہے کہ جب بھی کوئی یہ سوال اٹھ جائے کہ کسی بھی کوئی ایسا کنڈکٹ جو چوزن ممبر کے کوالیفیکیشن پہ سوال اٹھائے تو اسپیکر یہ ایسرٹین کریں گے کہ کیا یہ سوال اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا. تو میں نے کہا یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس میں آپ کے کیا دلائل ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے 3 نکات آپ کے سامنے اٹھائے ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو اوتھ ہے، یہ اوتھ یہ کہتا ہے کہ میں ملک محمد احمد بطور رکن صوبائی اسمبلی پنجاب اپنے فرائض منصبی پاکستان کے آئین، اسمبلی کے قانون اور قواعد کے مطابق چلاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیئر وائلیشن ہے، تو اس کا کانسیکوینس کیا انٹیل ہوگا یہ آپ ہمیں بتائیں. اب ایک سوال ان کا یہ تھا. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ وہ ولفل ابسٹرکشن کرے؟ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیسے نتیجہ اخذ کیا کہ پولیٹیکل پارٹی نے یہ ولفل ابسٹرکشن کرنے کی ہدایت جاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں، جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کہا کہ ہمارے جو پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہمیں
تو ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ڈائریکشن ہے کہ آپ نے ولفلی ابسٹرکٹ کرنا ہے اور دوسروں کا رائٹ ٹو سپیک آپ نے ریزرو کرنا ہے. تو اس پر بھی آپ ہمیں رولنگ دیں اور بتائیں کہ کیا ہوگا. لیکن یہ رولنگ ہم آپ سے ہاؤس میں کسی پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں مانگ رہے. ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں انڈر آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 آف دا کانسٹیٹیوشن, جس کی کلیئر سٹیپولیشن ہے ریڈ ود آرٹیکل 127 کہ اسپیکر یا چیئرمین واٹ ایور دا کیس میں بھی اس بات کی تعین کریں کہ کیا کوئی ایسا سوال اٹھ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی کوالیفیکیشن باقی نہیں رہتی. تو یہ ہمارے آپ کے سامنے 3 نکات ہیں, آپ اس پر فیصلہ کریں. اب وہ اپلیکیشن میرے پاس تھی اور مجھے میڈیا نے سوال کیا ان این انگیجمنٹ ود میڈیا کہ آپ کے پاس یہ ڈسکوالیفیکیشن کی کچھ درخواستیں آئی ہیں. تو میں نے کہا دے آر آلریڈی دیر. اس سے یہ کنسٹرو کر لیا گیا کہ دے آر آلریڈی دیر سے یہ مراد لی گئی کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کہیں ہوگی اینڈ دین اٹ از ریسٹ از ہسٹری. پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنی پوزیشنز لینی شروع کی. یہ پڑھے بغیر کہ 63(2) کیا کہتا ہے, اور یہ پڑھے بغیر کہ 22 MNA اور ان کے یہ موقف کو اپنے تائید کرنے کے لیے انہوں نے اس میں اسرشن دیا. انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 22 MNA اگر میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں, جس میں ایک ڈسٹنکشن ضروری ہے, وہ ڈسٹنکشن ہے پوائنٹ آف لا کی, ناٹ آف اے پوائنٹ آف فیکٹ, کہ پوائنٹ آف لا یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کسی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے ہوگی, جس میں ثاقب نثار صاحب کی اپنی ججمنٹس تھیں, PLD لاہور میں رپورٹڈ ہیں, رانا آفتاب خان پارلیمنٹری لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے, ان کے کیس میں انہوں نے کہا کہ جب پوری شہادت قلم بند ہو جائے گی اور وہ عدالت جو عدالت شہادت قلم بند کرنے کا اختیار رکھتی ہوگی وہ ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کرے گی. لیکن 184(3) کے اندر جب انہوں نے یہ ایزیوم کیا تو تب انہوں نے 2 پرنسپل آف لا طے کیے, اس میں فیکٹ کا تعلق نہیں ہے. ایک پرنسپل آف لا یہ طے کیا کہ اسپیکر کو 63(2) کے تحت لازمی طور پہ یہ عمل کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو اسرٹین کرنا ہے, صرف کرنا ہے ویدر یہ سوال اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا. اور سیکنڈلی اگر اسپیکر یہ نہیں کریں گے اور ایک اپلیکیشن ان کے پاس کوئی اراکین اسمبلی کے لے کر آ جائیں گے تو 30 دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ چلی جائے گی الیکشن کمیشن میں ٹو ہیو اٹس فیٹ ڈیسائیڈڈ ویدر. تو آپ نے اسرٹن کر لیا ہے یا آپ اس عمل سے بھی گزر رہے ہیں؟ نہیں طلعت صاحب, میرے پاس 30 دن ہیں, ابھی کو 5 دن لیپس ہوئے ہیں اور ابھی میں اس پہ مشاورت کر رہا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ لیگلی کریکٹ نہ ہو, جس کی پولیٹیکل پوزیشننگ کریکٹ نہ ہو. میں ایک بڑا جمہوری آدمی ہوں اور میں کسی صورت میں بھی وہ جو غلط روایات اور جو نئی جورسڈکشن ترتیب کی گئی پولیٹیکل ایجنڈاز کو سیٹل کرنے کے لیے بھلے سپریم کورٹ کے اندر دی گئیں, وہ میرے سامنے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے. لیکن ملک صاحب اگر میں قطع کلامی دیکھیں بصد احترام میں اگر گزارش کر پاؤں تو کل جو آپ کی پریس کانفرنس تھی جس کے بعد ہم نے وہ پروگرام ترتیب دیا اور اس کے اور بھی معاملات ہیں جو میں آپ سے ٹیک اپ کرنا چاہوں گا, وہ تو آپ نے اپنا ذہن ان اراکین کے بارے میں بتا دیا. آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے ہلڑ بازی کی, آپ نے بتا دیا کہ آپ نے ہاؤس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے گالم گلوچ کی, آپ نے بتا دیا کہ فحش گوئی کی, آپ نے بتا دیا کہ ہراسمنٹ ہوئی. تو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس 25 دن اور پڑے ہیں, لیکن کل کی ایک بڑی مفصل پریس کانفرنس آپ دیکھیں, آپ نے تو بتا دیا اپنا, یو ہیو اسپوکن یور مائنڈ. بالکل نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں یہ سوال کہ ویدر اس نے کوئی اس سوال کے نتیجے میں کوئی ڈسکوالیفیکیشن انٹیل ہوتی ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو معزز اراکین میرے پاس درخواست لے کے آ رہے ہیں وہ بڑے کانسٹیٹیوشنلی سیوی لوگ ہیں, وہ بڑے منجھے ہوئے پولیٹیکل ورکرز ہیں اور ان کی بڑی لیگل بیک گراؤنڈز ہیں. وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, ایک آپ کے سامنے انسٹانس یہ ہے کہ آپ نے ایک پرنسپل آف لا سیٹل کیا کہ آپ کے سامنے اگر ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس میں الیجڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے مس اسٹیٹمنٹ, تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش آ جاتا ہے کہ ایک بریچ آف اوتھ ہو جاتی ہے, وائلیشن آف اوتھ ہو جاتی ہے. اوتھ میں لکھا کیا, اوتھ میں یہ تو نہیں لکھا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں لاہور سے پشاور پیدل چل کے جاؤں گا, اس میں تو یہ لکھا ہے کہ میں اسمبلی کے قواعد کے مطابق اسمبلی کو چلاؤں گا. تو اب جس نے وہ حلف توڑ دیا اس کے بارے میں, جہاں پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, الیجڈ مس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اتنی بڑی کانسیکوینس انٹیل ہو سکتی ہے, تو آپ اس پر ہمیں بتائیں.
میں نے یہ کہا کہ میری موجودگی میں جو اس درخواست کے اندر مندرجات ہیں میری موجودگی میں ہوا. میں نے دیکھا کہ فحش اشارے کیے گئے, میں نے دیکھا کہ گالیاں دی گئیں, میں نے دیکھا کہ کتابیں وزیر خزانہ کو ماری گئیں, میں نے دیکھا کہ جتھا بند ہو کر ٹریجری بینچز پر حملہ کیا گیا. یہ سب میں نے دیکھا, میں نے وٹنس کیا. آئی کین ناٹ ڈینائی دیٹ فیکٹ, دیٹ از captured by the camera, وہ ان کے سامنے ہیں. تو I have time, I am making consultations. میں اپنی ابھی آپ نے question of law establish کر رہے ہیں, ابھی question of fact آپ نے, حقائق آپ نے establish کر لیے, اب question of law آپ نے establish کرنا ہے. جی مجھے کافی حیرانی بھی ہوئی, پھر بعد میں ظاہر آپ نے وضاحت بھی کی, اور ویڈیو کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پاناما کیس جو ہے کتنا بودا کیس تھا, اس کی موٹیویشن کیا تھی, جج صاحبانہ نے کیسے پیوند کاریاں کی آئین کے اوپر. لیکن آپ نے پھر سوال جب پلٹایا پی ٹی آئی کی طرف کہ بھائی وہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس آرٹیکل کے تحت ڈسکوالیفائی کرنے کا آرگومنٹ بلڈ کیا, تو اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا کہ کیا اس جماعت کو اب یہ آرگومنٹ کرنا چاہیے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ تو سائٹ کرنے والا قانون نہیں ہونا چاہیے, وہ مثال ہی نہیں ہونی چاہیے, تو آپ اس کو سائٹ کیوں کر رہے تھے؟ نہیں, میں نے طلعت صاحب اس کو بڑا وضاحت سے کہا, اور جو کلپ میں نے آپ کو بھیجا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا, یہ بیانیہ ترتیب دیا گیا ایک عدالت کے فیصلے کے ذریعے. اس کے اندر یہ سب کہا گیا, اس میں شعر لکھے گئے کہ راہزنی کے سوال اٹھاتے ہیں, اس میں کہا گیا گاڈ فادر کہا گیا, اس میں کہا گیا کہ یہ کیونکہ ہی واز اے پارٹی مین, ایک سپیکر کا جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے ادا کی ہیں. یا صادق صاحب نے ہی از ون آف دا فائنسٹ اسپیکرز آئی نو, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایک عدالت یہ ڈیکلریشن دے رہی ہے کہ یہ ایک پارٹی مین ہے اس لیے فیصلہ نہیں کریں گے. اور یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ جو ممبرز آف دی اسمبلی ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل سٹیپولیشن یہ ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اسپیکر کو اس پہ اس انداز میں ایکٹ کرنا چاہیے. تو آپ کی پوری عمارت لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشنز کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے, تو اگر یہی پرنسپل آپ پر اپلائی ہو جائے تو پھر کیسا رہے گا؟ دس از مائی کوسچن اینڈ آئی لیو اٹ اوپن ڈومین. لیکن میرا مقدمہ یہ نہیں ہے, میرا مقدمہ طلعت صاحب یہ ہے کہ میں پچھلے 22 سال سے اس ایوان کے اندر آ رہا ہوں, میں آج تک کسی وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سن سکا. تو کیا پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے ٹیکسیشنز کو سن سکیں, اپنے اوپر کیے گئے اقدامات کو سن سکیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز یہ اسرٹین کریں گی, فیصلہ کریں گی؟ لیکن ملک صاحب یہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں نا, یہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ ان کے کنڈکٹ کو اپنی قانونی اختیار کے دائرے میں گزارش کر رہا ہوں, قانونی اختیار کے دائرے میں بے شک ان کو جانچیں, لیکن آپ کا یہ ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کی جذبات کی نمائندگی نہیں کرتے, ان کے ووٹ کی اسٹرینتھ کے ساتھ کولائڈ کرتا ہے نا جی, کیونکہ وہ تو ووٹ لے کے آئے ہیں. جب میں ووٹ لے کر آتا ہوں تو میرا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے. میرا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کیا ہے؟ ٹو ایڈریس دا پرابلمز آف مائی کانسٹیٹوئنٹس, لیجسلیشن کرنا, گورنمنٹ کو رسپانسبل. نہیں, لوگوں کے جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے ملک صاحب, لوگوں کے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے. حلقے کے اندر اگر غصہ ہے تو پارلیمان میں اس کا اظہار بھی, میں دفاع نہیں کر رہا, آپ کو پتا کہ میرا بھی آرگومنٹ اسی قسم کا ہے, لیکن میں بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تو اگر غصہ ہے حلقوں میں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, الزام لگاتے ہیں, تو اس غصے کا اظہار بھی حلقوں کی نمائندگی ہے. جی طلعت صاحب, میں آئی اپریشیٹ یور آرگومنٹ. اگر وہ حلقے کا جو اظہار کرنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے حلقے میں اس قسم کی ایک سینٹیمنٹ ہے جس کو وہ ایکسپریس کر رہے ہیں, کیا وہ مجھے تھپڑ مار کے کرنا ہے؟ کیا مجھے کتابیں مار کے کرنا ہے؟ کیا مجھے گالی دے کر کرنا ہے؟ یہ تو نہیں ہے. آ کر بات کریں. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں یہ پوزیشن لینا نہیں چاہتا تھا. آپ کہتے ہیں چلیں, اب مسلم لیگ کا موقف تھا آر ٹی آئی ہوا, پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ہمارے انتخاب چوری ہوئے, اور ہسٹری از مارڈ بائی ریگنگ آف ایلیگیشنز, سب نے یہ کیے ہیں. تو یہ جو, کیونکہ میں تو کسٹوڈین کے طور پہ بیٹھا ہوں, تو میرے پاس ہر پٹیشن کی مجھے نوٹس آتی ہے کہ کس الیکٹڈ ممبر کے خلاف ہوا ہے. ٹوٹل 371 ارکان میں سے 37 ارکان کی انتخابی عذرداریاں ہیں. انڈیویجول کلیمز کسی کلیکٹیو سٹیٹمنٹ کو بناتے ہیں. اگر انڈیویجولی میں جا کر کمپلینٹ ہی نہیں کروں گا کہ میرے خلاف یہ کیسز ہیں, تو آؤٹ آف 37, 12 are against PTI members, 25 are against
2 of against are with PMLQ, there are 3 against People's Party and remaining are with PMLN. तो ये उसकी फ्रैक्शन 3% बनती है. तो 3% के गुस्से के इजहार को मैं 97% का हक नुमाइंदगी छीनने दूं सर? तो कैसे तस्वर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिए हम और तो, फिर मैं तलत साहब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैंने इनसे कहा, मैंने बारहा गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को बिठाया, मैंने इनके सामने कहा मेरा किसी एक पार्टी के साथ मेरा एतराज़ नहीं है. मैं इमरान खान की तकरीर को भी रोके जाने को बुरा समझता था. मैं प्रेसिडेंट जरदारी की पार्लियामेंट में एड्रेस को रोके जाने को बुरा समझता था. मैं समझता था, मैंने कहा कि ये बुनियादें हमने रखी, इसमें पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है, मुस्लिम लीग का भी हिस्सा है, लेकिन फॉर गुडनेस सेक इन असेंबलियों की सैंक्टिटी की बात पॉलिटिकल पार्टीज ने आपने करनी है. आज मैं ये केस इसलिए नहीं लड़ रहा कि इन्होंने मरियम नवाज साहिबा के सामने खड़े होकर ज्यादती की है. एवरी ऑपोजिशन मेंबर विल टेल यू कि मैंने असेंबली के फ्लोर पे बैठकर बारहा हुकूमती अरकान और ऑपोजिशन को कहा कि अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप्स की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे से इज्जत कराना शुरू करें. ये चोर चोर के नारे और उसका बाप चोर और उसकी बेटी चोर के नारे बंद कर दें. कितनी तजलील और करेंगे आप? आपने अपनी दाढ़ी खुद नोचनी शुरू की हुई है. मेरी पोजीशन तो एब्सोल्युटली क्लियर एंड अबंडेंस. मैं इनसे ये कहता रहा हूं कि आपने प्रोटेस्ट करना है, आप मीनिंगफुल मैनर में प्रोटेस्ट करें. मैं आपको सिखा देता हूं कि प्रोटेस्ट कैसे होता है. बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हो सकता है. कैसे नहीं होता प्रोटेस्ट सिर्फ किसी को गालियां देना प्रोटेस्ट है? आकर अपने मुझे, और मैंने ये भी सवाल पूछा है, मैंने कहा मुझे बताएं कि ये जो असेंबलियों के अंदर हंगामा राई होती है, ये जो मुराद सईदों के, अली नवाज अवानों के वो जो झगड़े थे, मुझे ये बताएं कि क्या उसने किसी तरह से इमरान खान साहब को कोई फायदा दिया? क्या अगर वो शोर जो अगर हमारी पार्टी में से कोई बचाएगा, उसने कोई मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा दिया इस चीज का? लेकिन मलिक साहब, मैं अगर इंटरप्ट कर पाऊं, ये तमाम आर्गुमेंट्स बावजन है और मैं इनकी मंतक से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं, लेकिन ये स्पीकर के आर्गुमेंट नहीं है, ये एक सियासी जमात के वर्कर के आर्गुमेंट है और बड़े बावजन आर्गुमेंट है. ये एक सोच समझ रखने वाले सियासी कायद के आर्गुमेंट है. ये स्पीकर के ऑफिस के आर्गुमेंट नहीं है. अब आप क्या लोगों को ये बताएंगे कि उन्होंने एहतजाज कैसे करना है? क्या आपने उनको तरीके सिखाने हैं? क्या आपको ये पब्लिक में लाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातें करनी चाहिए थी या अपने ऑफिस की रूलिंग के जरिए आपको बताना चाहिए था? ये बड़ा सवाल है. अच्छा तलत साहब, बिल्कुल मैं आई एम अगेन ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे जब मैंने आज ये फैसला किया कि मैं आपसे आई विल आस्क यू फॉर गिविंग मी टाइम टू एक्सप्लेन दिस पोजीशन, तो मुझे पता था कि आप इन चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करेंगे और बड़े ज़रूरी सवालात उठाएंगे. तलत साहब, मैं क्योंकि ये सिचुएशन कन्फ्रंट कर रहा हूँ, मुझे हाउस को लेट्स से कहा जाता है कि भाई अगर कोई गलत करता है तो सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लें. मैं एक सार्जेंट एट आर्म्स को 100 बंदों के मॉब में कैसे भेजूं नीचे? या मैं वो करूं जो परवेज साहब ने किया कि मैं पुलिस को बुला लूं और पुलिस को कहूं कि चढ़ दें, या मैं प्राइवेट सिटीजन्स को बुला के असेंबली के फ्लोर पे उतार दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता. आई विल रादर क्विट एज अ स्पीकर बिफोर डूइंग सच एक्ट्स. और ये जो मैंने आपसे कहा कि ये अब मेरा किरदार नहीं है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मेरे रूल्स में लिखा है कि मैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों को बिठाऊं, उनसे बैठ के बात करूं कि आपको गवर्नमेंट शुड हैव देयर वे एंड ऑपोजिशन शुड हैव देयर से, इस दोनों को इंश्योर करूं. और वो कहते हैं नहीं हम प्रोटेस्ट करना चाहिए. अहमद खान बच्चर मेरे बड़े मोहतरम हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं. उन्होंने कल जो भी मेरे बारे में कहा है, आई वोंट टेक एन ऑफेंस टू इट. मैं क्रिटिसिज्म को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने वाला आदमी हूँ एंड आई विल ट्राई टू स्ट्राइव फॉर दिस न्यूट्रलिटी. मैंने 100 मिनट में से औसतन 67 मिनट ऑपोजिशन को दिए. वो स्टैंडिंग कमेटीज जो कभी ऑपोजिशन को नहीं दी जाती, उनकी बकदरे जुस्सा यानी 14 स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन दिए और उनके साथ उनके सारे पर्क्स उनको दिए. मैंने उनको ऑपोजिशन को आज तक किसी सिलेक्ट कमेटी से कोई लॉ नहीं पास कराया विदाउट हैविंग अमेंडमेंट्स. आज तक किसी लेजिस्लेशन को मैंने बुलडोज नहीं होने दिया. आई हैव ऑलवेज गिवन देम देयर राइट. मेरा ये केस है कि मुझे ये कहा जाता था कि ये तो ऑपोजिशन का स्पीकर है और गवर्नमेंट मेरे से थोड़ी खफा रहती थी. वो मुझसे नाराजगी का इजहार करती थी कि हमारे साथ तो हुआ कि हमें तो कैदो बंद में डाल दिया, असेंबली में ऊंची बात करने पे किला गुजर सिंह में हमारे पर्चे दे दिए और हमारी पार्टी के जो हॉक्स थे दे वर पुटिंग मी टू द कॉर्नर. दे वर जस्ट. लेकिन मलिक साहब, इस तमाम काविश के बावजूद, इस तमाम काविश और तपस्या के बावजूद, इन तमाम कारामद इक़दामात के बावजूद आप उस स्पीकर
کی کیٹیگری میں آئے ہیں جس کے سامنے اب یہ قانونی نقطہ طے کرنا ہے کہ یہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ مسلسل کرتے رہیں گے، اگر وہ آپ کے اچھے اقدامات سے آپ کے بیان کے مطابق متاثر نہیں ہوئے تو اب جو ان کی نظر میں انتہائی متنازع کام ہو سکتا ہے سسپینشن کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ، تو اس کے بعد تو ہاؤس کا حال کیا ہوگا؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی ہاؤس کے لیے، پروسیڈنگز کے لیے، وہ امپلیکیشنز مثبت ہوں گی یا منفی ہوں گی؟ طلعت صاحب دیکھیں، میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں اس فلسفی اور اس طریقہ کار پہ جس پہ میں معترض ہوں، جس کی وجہ سے میں پاناما کو گندا فیصلہ کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ سیاہ دھبا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو میں obviously I will apply my mind، میں اس پہ بیٹھوں گا، میں اس پہ غور کروں گا، میں کوئی ایسا کانسیکوینس اس کے نتیجے میں نہیں نکالنا چاہتا جو کہ ڈیو نہ ہو۔ لیٹ سے جب میرے سامنے سوال کیا ہے، میرے سامنے سوال یہ ہے کہ بریچ آف اوتھ، اب بریچ آف اوتھ کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، میں بریچ آف اوتھ کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے، میں سب سے اس کو اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں۔ اسی طرح میں پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو انسٹرکشن کو بڑی ہے، تو یہ دو بڑے آئینی سوالات ہیں۔ لیکن وہ تو آپ نے طے کر دیا، پبلک ریال میں لے کر آیا، لیکن آپ نے طے کر دی، یہ ہوا، اوتھ وائلیٹ ہوا، وہ تو فیکٹ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں طلعت صاحب یہ کہتا ہوں، دیکھیں سر، میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اب یہ سوال پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھ دیا ہے، میں نے یہ سوال آپ جیسی انٹیلیجنشیا کے سامنے رکھ دیا ہے، پبلک اوپینین میکرز کے سامنے رکھ دیا ہے جو لوگوں کی رائے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت کے گھر ہیں، سیاسی جماعتوں کا ایک کردار ہے جو سب کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، ایک ضابطے میں رہ کر کرنا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈیڈ ہاؤسز ہیں، یہاں پر سکفلز ہو جاتی ہیں، ریئیکشنز ٹو دا سٹیٹمنٹس میڈ ہو جاتے ہیں، یہاں پر پارلیمنٹری نارمز میں یہ کافی حد تک ٹالریبل کام ہے، میں اس کو نیو آرڈر نہیں مانتا لیکن ٹالریبل کام ہے۔ ملک صاحب I'm sorry I have to interrupt، جس طرح آپ کے پاس 30 دن کی مدت ہے تو میرے پاس بھی پروگرام کی محدود مدت ہے، بالکل آخر میں 5-10 سیکنڈ میں آپ کب تک یہ فیصلہ کر دیں گے؟ پورے 30 دن ایگزاسٹ کریں گے یا 1-2 ہفتے میں ہو جائے گا؟ نہیں طلعت صاحب، میں I'll try to do it with my conscience according to جو مجھے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ سیاست درست سمت میں جائے۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ جو اس درست سمت کی طرف لے کے جاتا ہے، چاہے اس میں میرے پہ سوال اٹھے، لیکن میں ٹریک درست کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا جس کے ساتھ میں کچھ غیر آئینی یا کوئی ایسی صورت پیدا کروں کہ جو جسٹیسیبل ایکٹ ہے اس کو میں کسی پاپولیرٹی کے، وہ کہتے ہیں نا بٹوین رائٹ اینڈ رانگ دیر از اے گارڈن، وہ رومی کا فیصلہ ہے، تو میں ابھی تو اس گارڈن میں پھر رہا ہوں، اینڈ آئی ول ڈیسائیڈ واٹ رائٹ اینڈ واٹ رانگ از۔ تھینک یو سو ویری مچ، آئی ہوپ یو گیٹ آؤٹ آف دیٹ گارڈن ویری سون۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔